نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی وجہ اور ریزن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ لوگ جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. امریکہ کے ایک اولڈ ہاؤس میں، جس کو ہم گردہ گھر کہتے ہیں، اولڈ پیپلز ہاؤس، جس میں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ آتے تھے جن کی عمریں بہت زیادہ ہو، یعنی بوڑھے لوگ، اور وہ ایسے ہوتے تھے کہ بہت خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، یعنی جن کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اب یہ 6 مہینے سال کے مہمان ہیں، زیادہ ٹکیں گے نہیں دنیا میں. ایسے لوگ آتے تھے. وہاں کا جو اسٹاف تھا وہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 5-6 مہینے کے مہمان. اس اولڈ پیپلز ہاؤس میں، گردہ گھر میں، ایک آدمی نے، ایک مینیجر نے ایک اسٹڈی کی، ریسرچ کیا. اس نے یہ کام کیا کہ پہلے اس اولڈ پیپلز ہاؤس میں پہنچا. وہاں جو بوڑھے لوگ تھے ان کی 2 جماعتیں بنائی، 2 تولیاں بنائی الگ الگ. ایک جماعت کو کچھ پھولوں کے گملے دیے، وہ چھوٹے چھوٹے درخت آتے ہیں چھوڑ، وہ گملے دیے، اور ان سے کہا کہ آپ کو ان درختوں کو پانی پلانا ہے، دھوپ میں رکھنا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، جانوروں سے حفاظت کرنی ہے، ان درختوں کو آپ کو بڑا کرنا ہے. یہ کام ان کو دیا، اور یہ کام آپ کو کمپلسری کرنا ہے، کرنا ہی پڑے گا. اور دوسری جو جماعت تھی ان کو بھی دیا، لیکن ان سے کیا کہا کہ یہ ہم آپ کو یوں ہی دے رہے ہیں، آپ چاہے تو اپنے روم میں، کمرے میں رکھ دیں، چاہے تو دیکھ بھال کریں، چاہے تو نہ کریں، آپ کی مرضی. پہلی جماعت کو کہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے، اور دوسری جماعت کو اختیار دیا، آپشن دیا کہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی پرابلم نہیں. پھر وہ حوالے کر کے چلا گیا. پھر برابر ان بوڑھوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی، پورے دن کا جو کام کاج تھا، اس پر نظر رکھتا رہا. 1 سال تک اس نے برابر نظر رکھی. تو جن لوگوں پر اس نے ذمہ داری عائد کر دی تھی، پابندی لگا دی تھی کہ آپ کو تو ان درختوں کی بہرحال حفاظت کرنی ہے، ان بوڑھوں کو اس آدمی نے دیکھا، مینیجر نے دیکھا کہ وہ لوگ برابر درختوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی اٹھا کر گملہ دھوپ میں رکھ رہا ہے، کوئی اس کی مٹی بدل رہا ہے، کوئی کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور پورا دن کچھ نہ کچھ کام میں یہ لوگ مشغول ہیں. ایسا کرتے کرتے 1 سال پورا ہوا. اس کے بعد وہ آدمی واپس آیا، ان کے پاس سب کو جمع کیا، دونوں جماعتوں کو جمع کیا. پھر اس نے ریسرچ کیا تو اس کے سامنے بہت چونکانے والے نتیجے آئے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو لوگ کام میں لگ گئے تھے، ان لوگوں میں سے بہت ساروں کی بیماریاں اچھی ہو گئی، ان کی صحت اور تندرستی اچھی ہو گئی، پہلے کے مقابلے میں بیماریاں کم ہو گئی، اور وہ تندرست اور چست چالاک ہو گئے، چلتے پھرتے ہو گئے، اور ان کے دماغ میں جو چڑچڑاپن تھا بیماریوں کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، اور وہ لوگ
ہسپتال کا جو عملہ ہے، وہاں کے جو کرمچاری ہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی بہت اچھا کرتے تھے، بہت اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے. اور پھر ان بوڑھوں کے پاس گیا جن کو آپشن دیا تھا کہ آپ دیکھ بھال کریں تو ٹھیک، نہیں تو کوئی پرابلم نہیں. ان کو دیکھا تو ان کا مزاج اور بگڑ گیا تھا، ان کے مزاج میں اور چڑچڑاپن آ گیا تھا. وہ اسٹاف اور کرمچاریوں کے ساتھ بھی بات بات پر لڑتے تھے اور چلاتے تھے. اور اس میں دیکھا تو 30% آدمی مر چکے تھے، بچے تھے ان کی بیماریاں اور بڑھ گئی تھی، وہ اور زیادہ کمزور ہو گئے تھے، ان کے دماغ اور زیادہ خراب ہو گئے تھے. اس سے اس مینیجر نے یہ نتیجہ نکالا کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے ان کے جسم بھی تندرست ہوتے ہیں، ان کی دماغی توازن بھی برابر ہوتی ہے، ان کی صحت اور تندرستی بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے وہ لوگ ویسے ہی غافل اور سست ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. اور بیماریاں جب ان کو گھیر لیتی ہے تو جلدی دنیا سے رخصت بھی ہو جاتی ہے. یہ ہے مقصد والی زندگی اور بغیر مقصد کی زندگی کا فرق. آج یہ جو امت مسلمہ ہے، یعنی ہم جو ہے، ہم بھی دوسری نمبر کی جماعت میں ہیں. ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں اور دن پورا ہو جاتا ہے. اور کوئی مقصد ہماری زندگی کا نہیں. اس لیے یہ قوم دنیا کی دوسری تمام قوموں سے پیچھے جا رہی ہے. بلکہ ہمارے اس ملک میں جن کو آدی واسی کہا جاتا ہے، دلت کہا جا رہا ہے، ان سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. جیب میں 100 روپے ہیں، ہم خوش ہیں، آج کا دن نکل جائے گا، کل کی کوئی فکر نہیں. 100 کمانے والا 200 کیسے کمانے ہیں، سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے، حلال راستے سے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں. بس آج کا دن کھا پی کر موج مستی کے ساتھ نکل جانا چاہیے. کچھ اللہ نے دے رکھا ہے تو ایسا نہیں کہ گھر میں چپ چاپ کھا پی لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. کھانے سے پہلے اس کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھ دیں گے تاکہ غریب اور جلے. حالانکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. آج ہماری جو پریشانی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہم آخرت کے واسطے آئے ہیں. ایسے ہی ہم بار بار نہیں کہا جاتا ہم سے تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تمہارا مشن ہے، کوئی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو بری باتوں کا حکم کرو اور گناہ کوئی کرتا ہے تو اس سے روکو. اگر کوئی آدمی اس کو بھی اپنا صرف مقصد بنا لے کہ میں لوگوں کو بری باتوں کا حکم کروں گا اور اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے اس سے روکوں گا، یہ آدمی بھی کامیاب ہو گیا، اس کو مقصد مل گیا زندگی. جب پھول اور درخت اگانے والوں کی زندگی تندرستی والی بن سکتی ہے مقصد کی وجہ سے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی کریں گے تو ہماری زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، گھر گھر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد تھا. ہم خیر امت اسی لیے تھے. اور یاد رکھیں آج کے دور میں بھی امر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا یہ آسان ہے، لیکن نہی عن المنکر، کسی کو گناہ سے روکنا یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے. سماج، معاشرے اور سوسائٹی میں ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ خاموش تماشائی بن کر اس کو دیکھتے رہیں گے تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، جس وقت اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، آس پاس والوں کو بھی اپنے ساتھ لے لے گا. جیسا کہ شروع میں نے آیت پڑھی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اللہ کے اس عذاب سے اور اس پکڑ سے ڈرو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گی بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لے گی. مان لو کہ ایک سوسائٹی میں 10 مکان ہیں، 6 گھر ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، 4 اچھے ہیں. لیکن 6 کی برائیوں کو اگر نہیں روکا گیا تو ان برائیوں کا نقصان ان 4 گھر والوں کو بھی ہوگا. وہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں اور ہم حاجی ہیں، روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ان 4 پر بھی عذاب آئے گا.
چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مفتی تقی صاحب نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کے بارے میں عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ بستی کو الٹ دو، اٹھا کر اوندا دے مارو زمین پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا حکم ہے، ہم ابھی پورا کر دیں، لیکن اس بستی میں ایک بہت نیک آدمی ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی آپشن نہیں رکھا کہ اس کو چھوڑ کر باقی سب کو الٹ دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نیکی اپنی جگہ پر، لیکن جب بستی میں، سماج، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں تو کبھی گناہوں اور میری نافرمانیوں کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کبھی اس نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے آج جب دوسروں کو پٹک دیں گے الٹا کر کے، وہ عذاب اس پر بھی آئے۔ حدیث میں بھی ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، ورنہ پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، اس وقت تم دعا مانگو گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں کئی اللہ والے علماء رات کو اٹھ اٹھ کے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، حال پر رحم فرما، لیکن دکھتا کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اسی وجہ سے کہ برائیوں کو روکنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کیسے روکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کسی کے سامنے غلط کام کیا جا رہا ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے۔ گھر کا بڑا آدمی ہے، وڈیل ہے، گھر والے اس کی بات کو مانتے ہیں، اب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، خرافات ہو رہی ہے، اب اس آدمی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو روکے کہ یہ کام ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے نہیں روکا تو یاد رکھیے آدمی گنہگار ہوگا، اور ایک دو بار کہہ کر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ایک دو مرتبہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو کہہ کر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اب آگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مان لو کہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور آگ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا آپ بیٹھے بیٹھے خالی یوں کہیں کہ بیٹا وہ آگ ہے ادھر مت جانا؟ ایک دو بار کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دیا، وہ نہیں مانتا تو وہ جانے؟ آخری دم تک کوشش کریں گے کہ اس کو آگ سے کھینچ کر نکالیں، نقصان سے بچائیں۔ یہاں پر بھی جواب داری ہے، ذمہ داری ہے کہ آخری حد تک ہم کوشش کریں کہ یہ خرافات، یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ آج ہم پر جو مار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نہی عن المنکر ہم نے چھوڑ دیا، کوئی کسی کو برائیوں سے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نماز کی اور اس کی دعوت دے دیتے ہوں گے، لیکن اس سے بڑا کام نہی عن المنکر ہے، گناہوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، پوزیشن اور پریستھتی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ زبان سے کم کہہ دیں کہ یہ کام غلط ہے، آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ اس کام میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ زبان سے روکنے پر بھی قادر نہیں ہیں تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھیں کہ یہ جو آدمی کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور ابھی تو آپ کے اندر صرف اتنی ہی طاقت تھی کہ آپ صرف دل سے برا سمجھیں، لیکن مستقبل میں، بھوشیہ میں آپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت آ گئی تو پھر اب دل سے برا مانیں گے وہ نہیں چلے گا، اب ہاتھ سے روکنا پڑے گا کیونکہ آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی۔ اب زبان سے روک سکتے تھے آپ کو زبان سے، ہر آدمی صرف دل سے برا مانے یا نہیں۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے اس کی ایک وجہ یہ بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ ان کے علماء گنہگاروں کو روکتے تھے، آج گناہ کرتے دیکھا تو کہتے بھائی یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، اور دوسرے دن اسی کے ساتھ کھاتے تھے، انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، یعنی ایک مرتبہ کہہ دیا اس کو کافی سمجھتے تھے اور ان سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَتْرُكُ مَن يَحْجُرُكَ، اللہ جو تیری نافرمانی کرے ہم ان سے بیزار ہیں، دور ہیں ان سے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن نماز کے بعد ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا انہی کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، یہ تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں روزانہ۔ اس لیے آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے روکنے والے بنیں،
روکنے کے طریقے شریعت نے بتائے، قرآن نے بتایا اچھی طریقے سے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی طریقے سے. ضروری نہیں کہ آپ غصے ہو کر ہی کسی کو روکیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کون تھا؟ جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. یہ دعویٰ کرنے والے کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے، تو ابھی کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو. گالا گلوچ کر کے کسی کو گناہ سے نہیں روکنا ہے، لیکن روکنا بہرحال اچھی طریقے سے بھی روکنا ہے، نرمی کے ساتھ روکنا ہے. ایک ہی آدمی کو کسی گناہ پر آپ بار بار روکیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ رک جائے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ جب بار بار ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو پھر نصیحت اثر کرتی ہے، لیکن کوئی روکتا ہی نہیں. اور روکنے کی بات تو بہت دور، ہم تو گناہوں میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. میں بارہا مثال دیتا ہوں برتھ ڈے کی. ایک آدمی کا برتھ ڈے، اب اس کو وش کرنے والا ہی کوئی نہیں ملے گا، گفٹ دینے والا ہی کوئی نہیں ملے گا، تو 2 سال 3 سال کے بعد یہ بھول جائے گا کہ کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا، اب کیا برتھ ڈے منانا. لیکن آپ اس کو ہیپی برتھ ڈے آپ نے کہا تو اس کے حوصلے بلند ہو. پھر وہ اپنے اسٹیٹس پر رکھے گا کہ فلاں نے بھی وش کیا، فلاں نے بھی وش کیا. یہ حوصلہ افزائی، آپ اور وہ دونوں گناہ میں سرخے ہیں. آپ کی وجہ سے اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. گناہوں کا زور توڑنا ہے. اس لیے آپ سوچیں، نیکی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ معروف. معروف یعنی مشہور. یعنی مسلم سوسائٹی میں نیکی ایک مشہور کام ہونا چاہیے جس کو ہر ایک پہچانتا ہو، ہر طرف مشہور ہو. اور گناہ کو کہا منکر، یعنی جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو. یعنی برائیاں کبھی کبھار ہو جاتی ہو، اس لیے برائیوں کو منکر کہا. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں منکر معروف ہو گیا، برائیاں عام ہو گئی، اور معروف منکر ہو گیا، نیکیاں کم ہو گئی. ابھی کوئی اچھا کام کر دے تو پھر پیپر میں فوٹو آتی ہے کہ 25,000 رکشا میں سے ملے تھے واپس کر دیے. حالانکہ یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ تو نیکی کا کام ہے، اس کی تصویر کی کوئی ضرورت نہیں. اب نیکیاں کبھی کبھار ہوتی ہے جس کی فوٹو ڈالنی پڑتی ہے اور مشہور کرنا پڑتا ہے، اور گناہ عام چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے ہم ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنے والے بنے، اچھی طرح روکیں. یہ نہ سوچے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک روکا تھا، پھر ان کا وقت ختم ہو گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. اور اللہ تو جانتے تھے. فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تب بھی اللہ جانتا تھا کہ فرعون ماننے والا نہیں ہے، تو ابھی کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا. ادھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ نوح جتنے مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے، اب کوئی ہونے والا نہیں. پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو. اور آگے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب لوگوں کی اللہ رب العزت نے جو مدت متعین کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ سدھرتے نہیں ہیں، اپنے حالات کو بدلتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ نوح مہربانی کر کے اب ان گنہگاروں کی سفارش لے کر میرے پاس بتا دو، ان کا کھیل ختم ہو گیا، یہ ڈوبے گیا. کہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ نہ کر لیا کہ اب ان کی کوئی سفارش لے کر آئے گا، علماء روئیں گے، بزرگان دین روئیں گے، گر گرائیں گے، باقی اب کسی کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اس پوزیشن تک ہم نہ پہنچ جائیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی بہترین شکل ہے کہ آدمی گناہوں سے روکنے والا بن جائے. دوست ہے، اس کا اپنے دوست پر بہت بڑا حق یہ ہے دوستی کا کہ اس کو گناہوں سے روکے. دوست بھی ایسے رکھنے چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر غلط کو غلط کہہ سکے، ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں. تو اس کا یہ کرے اور اپنی زندگیوں کا کچھ ٹارگیٹ نکی کرے، کچھ مقصد بنائے کہ ہمارا کچھ مقصد ہے دنیا میں آنے. بغیر مقصد کی زندگی آپ کو غفلت میں ڈال دے گی، سست بنا دے گی. نہ آپ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں مثال دی کہ بوڑھوں کی 2 جماعت میں ایک کو مقصد مل گیا تو ان کی صحت اچھی ہو گئی، ان کو کام مل گیا. اور جن کو کام نہیں ملا، جنہوں نے کام کو کام نہیں سمجھا، وہ اور زیادہ بیمار ہو گئے اور جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری جو ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.